बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरीम नवाज़ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। और वो मसला ये है कि उन्हें ये पता नहीं है कि वो क्या नारा लेकर इंतखाबी मैदान में उतरें। कभी वो एक नारा लगाती हैं, कभी वो दूसरा नारा लगाती हैं, और जो नारा वो लगा रही हैं उसकी बुनियाद पर तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, उसकी बुनियाद पर बयानिया नहीं बनाया जा सकता। मरीम नवाज़ को इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो बयानिया बनाने का मसला दरपेश है, और उनको समझ नहीं आ रही वो क्या बयानिया बनाए। और जो बयानिया वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस बयानिया पर इलेक्शन तो नहीं जीता जा सकता। देखिए मरीम नवाज क्या कर रही हैं। मरीम नवाज की अब कोशिश यह है कि वो अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाकर आवाम से वोट ले। ये एक ऐसा मसला है जिससे आवाम, जिस पर इलेक्शन नहीं होता, ये टीवी टॉक शोज का मसला है। ये जो अगर आप फर्ज करें अदलिया पर मुहिम चलाते हैं, अदलिया के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मसला हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अवाम का वोट इस बुनियाद पर नहीं मिलता कि जी पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें तो फिर इलेक्शन कराएं, या आप जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा और जजेस जो हैं वो तहरीके इंसाफ के साथ मिले हुए हैं, वो लाडले को सपोर्ट कर रहे हैं, जजेस हमारे साथ नहीं हैं। इस बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होगा। मैं एक बड़ा एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। हल्कों की सियासत को समझते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदालती जो मामलात हैं उसकी बुनियादों पर इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन के डायनामिक्स कुछ और होते हैं, और कुछ और तो इस वक्त तो बहुत लाउडली कुछ और डायनामिक्स हैं। अब आज देखिए ना, गुजरांवाला के जलसे में मरीम नवाज ने क्या किया। मरीम नवाज ने एक ट्रक लेकर चली गई। अच्छा, ये तो खैर ये आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ही जो है वो उनकी एक ऑडियो जो है वो सामने आई फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की, उस ऑडियो के सामने आने के फौरन बाद मरीम नवाज ने एक ट्वीट कर दी, ट्रक वो जो हारन दे के पास कर और ट्रक दे के इंसाफ कर। तो ऐसा लगा कि ये तो पहले से पोस्ट बना के रखी हुई थी, जैसे ऑडियो सामने आई ये पोस्ट कर दी। फिर वो एक छोटा ट्रक जलसे में लेकर चली गई। ऐसा लगा कि ये भी एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था कि जैसे ऑडियो लीक करनी है तो उसके साथ फिर ये पूरी कैंपेन बना, यानी ऑडियो का आना या ऑडियो को बनाना, ऑडियो का लीक होना, और फिर ऑडियो के नतीजे में वो ट्रक को बुनियाद बनाकर कैंपेन चलाना। तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरी कैंपेन जो है वो तयशुदा मंसूबे के तहत चलाई जा रही है। लेकिन चलिए खैर जो भी हुआ, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या इस ट्रक के, वो छोटा सा ट्रक जब आप लेकर जाते हैं, क्या इसको बुनियाद बनाकर बयानिया बनाया जा सकता है तहरीके इंसाफ के खिलाफ कि अदालतें उसके साथ मिली हुई हैं? क्या इस वक्त ये इंप्रेशन जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो है कि अदालतें इमरान खान के साथ मिली हुई हैं? अगर अदालतें इमरान खान के साथ मिली होती तो इमरान खान के ऊपर 36 मुकदमात इस वक्त कायम होते, और वो एक से दूसरी अदालतों में मारे मारे फिर रहे होते, उनको अदालतों में हाजिरियां देना पड़ रही होती, उनके ऊपर नाहली की तलवारें लटक रही होती अगर अदालतें इमरान खान के साथ होती तो ये बयानिया बनाना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है जो मरियम बनाने की कोशिश कर रही हैं। मरियम बयानिया क्या बना रही हैं कि जी इमरान खान को अदालतें सपोर्ट कर रही हैं। अवाम का मसला ये नहीं है, जिनसे आपने वोट लेने के जाना है उनका मसला ये नहीं है। उनका मसला जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो महंगाई है। महंगाई का जो बयानिया है ये नून लीग ने और पीडीएम ने एक वक्त में बना लिया था। जब इमरान खान की हुकूमत चौथे साल में दाखिल हुई थी, यानी फरवरी, आप कह लीजिए कि 2021 के दूसरे हाफ में या 22 के शुरू में, उस वक्त एक पूरी कैंपेन चला के कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। कोविड के हालात थे, इंटरनेशनल पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई थी, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आया था, फ्रेट चार्जेस बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट आया था, पाकिस्तान में भी महंगाई हुई थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त एक बयानिया इमरान खान के खिलाफ पीडीएम की जमातों ने बनाया कि जी इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है, और ये बयानिया बनाने में पीडीएम कामयाब हो गई थी कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है। अगरचे उस वक्त भी इसके इमरान खान के पास इसके दलाइल मौजूद थे कि भाई पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पीडीएम की सियासी जमातें और नून लीग ये बयानिया बनाने में कामयाब हो गए थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है। लेकिन अब जो ये बयानिया तो बनाया नहीं जा सकता कि जी इस वक्त आजकल महंगाई, क्योंकि इस महंगाई का जिम्मेदार तो पीडीएम को समझा जा रहा है। तो अब चूंकि इमरान खान के खिलाफ ये बयानिया इस वक्त नहीं बन सकता, तो फिर बयानिया ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पहले घड़ी चोर का नारा लगा के बयानिया बनाने की कोशिश की, नहीं बना। इमरान खान को करप्ट साबित करके बयानिया बनाने की कोशिश की गई, नहीं बना।
عمران خان کو نااہل قرار دے کر بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، نہیں بنا۔ اب عمران خان اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ثابت کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہیں بنے گا۔ اس بنیاد پر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو مریم جو بنیادی غلطی کر رہی ہیں میرے خیال میں وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے وہ ایک اور ڈائمنشن میں جو ہے وہ اپنی کیمپین کو لے کر جا رہی ہیں اور وہاں سے رزلٹ نکالنا چاہ رہی ہیں۔ لیکن خیر مریم کریں بھی کیا، ان کے پاس اس وقت بہت محدود آپشنز ہیں ایک اچھا بیانیہ بنانے کے لیے۔ وہ کس چیز کو بیانیہ بنائیں؟ وہ یہ بیانیہ بنانے کی اگر کوشش کرتی ہیں، نون والے کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے 4 سالہ دور میں جو تباہی، معاشی تباہی ہوئی، اس کی بنیاد پر آج ہم معاشی تباہی ہمارے ہو رہی ہے، تو یہ بات عوام میں پاپولر نہیں ہو رہی یا اس کو پبلک بائی نہیں کر رہی۔ تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو اس وقت ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلسوں میں جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے، اس وقت تک، آج تک ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں ہمیں جانا پڑتا بھی ہے تو ہم وفاق میں الیکشن میں نہیں جائیں گے، قومی اسمبلی کا الیکشن اپنے وقت پہ کرائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہونے جا رہی ہے نون لیگ سے اپنے لیے، ان کے کیونکہ اور پی ڈی ایم کا بھی یہ خیال ہے کہ جی ہمیں وقت پہ جانا چاہیے الیکشن میں۔ پیپلز پارٹی کی تو بات سمجھ آتی ہے نا، پیپلز پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگلے دور حکومت میں بھی، اگلے الیکشنز کے بعد بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کو سندھ ہی ملنا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں بھی ان کی سیٹیں کم ہو جائیں۔ تو وہ کیوں ابھی جانا چاہیں گے الیکشن میں؟ وہ تو مدت پوری ہونے کے بعد جانا چاہیں گے، ان کو تو کوئی فرق پڑا نہیں۔ جو مہنگائی کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کا اثر جو ہے یہ نون لیگ کے اوپر پڑا ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو مہنگائی نہیں کی، وزیر خزانہ تو ہمارا تھا نہیں۔ دوسرا، انٹیریئر سندھ میں ان کی خاص طرح کی وہ پالیٹکس ہے، اس کا ان تمام چیزوں کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی تو کسی صورت ابھی الیکشن میں نہیں جائے گی۔ لیکن نون لیگ نے تو پنجاب کی سیاست کرنی ہے۔ آج پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں، اگر پنجاب جیت جاتی ہے پی ٹی آئی تو وفاق میں نون لیگ کسی صورت پھر نہیں جیت سکے گی 6 مہینے کے بعد، کیونکہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ حکومت کون بنا رہا ہے، لوگ اسی کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ جو شہباز شریف اینڈ کمپنی غلطی کر رہے ہیں اپنے لیے بہت بڑی، کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی چلے 2 صوبوں میں جا رہے ہیں الیکشن میں، تو ہم جو ہے وہ اگلے 6 مہینے میں ہی الیکشن میں جاتے ہیں۔ اس بات کو مریم نواز کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف کو تو ابھی وزیر اعظم ہیں، آج ہٹ جائیں یا 6 مہینے بعد ہٹیں، اگلا چانس تو ان کو نہیں ملنے والا۔ یہ بات تو طے ہے، یہ بات تو پکی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے اگلا چانس نہیں ملنا، اس لیے شہباز شریف کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ 6 مہینے اور وزیر اعظم رہیں، آج وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی نہ چھوڑیں۔ لیکن یہ بات مریم نواز کو تو سمجھنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جتنا عرصہ رہیں گے اتنا عرصہ پارٹی کو نقصان ہوگا، اس لیے نواز شریف صاحب کو تو یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ وفاق اور پنجاب کے اور ان دونوں صوبوں کے الیکشنز کے ساتھ جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور غلطی کر رہی ہے نون لیگ، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا وہ سیاسی طور پر نقصان کر رہے ہیں۔ ابھی میں جو ہے وہ قاہرہ صاحب کو سن رہا تھا، 2 باتیں بڑی انہوں نے امپورٹنٹ کی۔ ایک تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ٹیلی ویژن پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیا لے کر عوام کے پاس جائیں گے، کیا نعرہ لے کر جائیں گے، مہنگائی اتنی ہے، عمران خان اس وقت پاپولر ہو رہے ہیں، آپ کیا لے کر جائیں گے؟ تو قاہرہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی۔ قاہرہ صاحب نے کہا کہ ہم عوام کو سمجھائیں گے جا کے کہ بھئی پوری دنیا میں مہنگائی ہے، تو پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو ہمارے یہاں بھی مہنگائی ہوئی ہے۔ مگر قاہرہ صاحب سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ جب پیپلز پارٹی جو، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ سوال جو ہے وہ ان کی طرف سے کاؤنٹر کوشچن آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا، کہ بھائی جب آپ نے عمران خان کے خلاف یہ مہم چلائی تھی کہ عمران خان نے مہنگائی بہت کر دی اور معیشت تباہ کر دی اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وقت پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے مہنگائی آئی ہوئی تھی اور کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی، تو اس وقت آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کیا کہ اگر پاکستان میں مہنگائی آئی ہے تو پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے؟ آج آپ یہ بات عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس وقت جب عمران خان یہ بات یا لوگ دوسرے لوگ یہ بات عوام کو سمجھا رہے تھے تو اس وقت آپ نے کیوں ساتھ نہیں دیا تھا؟ تو قاہرہ صاحب کو یہ بات جو ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت بھی سمجھنی چاہیے تھی جو آج وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صدر پاکستان کے استحقاق کو تسلیم نہیں کرتے، الیکشن کا جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے صدر پاکستان کے استحقاق کو تسلیم نہیں کرتے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ظاہر ہے کورٹ پروسیڈنگز اٹینڈ نہیں کی، کورٹ میں وہ موجود نہیں تھے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور یہاں تک ڈسکشن ہوئی کہ صدر پاکستان، یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صدر کچھ خود نہیں کرتا، صدر تو وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ عمل کرتا ہے،
بھائی اس معاملے میں یہاں تک ڈسکشن ہوئی کہ اس معاملے میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ مشاورت کر نہیں سکتے، کیونکہ جس سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے، جس وزیر اعظم سے، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ تو خود جا رہا ہوگا الیکشن، انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہوگا، اور پھر انٹرم وزیر اعظم سے تو مشاورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے. تو صدر پاکستان نے مشاورت نہیں کرنی اس معاملے میں، یا مشاورت مطلب ایڈوائس پہ عمل نہیں کرنا. مشاورت تو چلیں وہ الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں، ایڈوائس کی بات ہو رہی ہے کہ ایڈوائس پر عمل انہوں نے نہیں کرنا. تو بہت تفصیل سے سپریم کورٹ میں اس میں بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی یہ کہا گیا کہ عارف علوی صاحب یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ استحقاق ہے، یا وہ انہوں نے آئینی طور پر صحیح قدم اٹھایا. لیکن قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کے استحقاق کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. بہرحال چیزیں جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیے. نہ انہیں کیمپین کی سمجھ آ رہی ہے، نہ انہیں گورننس کی سمجھ آ رہی ہے، نہ انہیں الیکشن میں اترنے کی سمجھ آ رہی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں. پی ڈی ایم اس وقت تک چاروں طرف سے گھر چکی ہے اور بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ الیکشن سے اب بھی کیا راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے. یہ سوال ان کے وہ خود سے پوچھ رہے ہیں، ماہرین سے پوچھ رہے ہیں، اور اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے پاکستان میں آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.